بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہمیں اگر تلاش کرنا ہو اور بطور خاص جو کوئی جدید مسئلہ ہو اور ہمیں وہ جدید دارالافتاء وغیرہ سے جو فتاوی جاری ہوتے ہیں ان سے ہمیں معلوم کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، فقہی مسئلہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے متعلق کتابیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو تراث پر پوری ویڈیو بنا کے دکھائی تھی، اس کے اندر فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، ان تمام فقہوں پر جو ہے وہ کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ شافعی بھی، تو اس فقہ سے متعلق اس میں کتابیں تلاش کر کے ان میں فتاوی دیکھ سکتے ہیں، مسئلے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو فقہ حنفی ہے ہمارا، اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو قدوری سے لے کر شامی تک تمام کتابیں آپ کے پاس اس میں موجود ہیں۔ اس میں متون ہیں، متون کی شروحات ہیں، فتاوی جات ہیں عربی کے، تو وہ سارے جو ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو کتاب چل پڑتی ہے، بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہے یا بہت مستند شمار ہوتی ہے، اس کی پھر کئی ساری شروحات ہو جاتی ہیں، جیسے ہدایہ ہے جو کہ قدوری کی شرح ہے تقریباً، اور پھر اس کی آگے کئی ساری شروحات موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تخصص فی الفقہ کے طلباء کو سکھائی جاتی ہیں کہ ان کتابوں کو کیسے کھولنا ہے، ان کی ورق گردانی کیسے کرنی ہے، اور ان میں سے مسئلہ کس طرح اخذ کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ نہیں سیکھیں گے، یہ کوئی تخصص کا کورس تو ہے نہیں، یہاں تو ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جدید مسئلہ یا ویسے ہی کوئی مسئلہ اگر دیکھنا ہے، اور کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم مزید بس اس کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے دارالافتاء ہیں الحمدللہ، اور ہر دارالافتاء سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فتاوی شائع ہو چکے ہیں۔ تقریباً دین اسلام کا ہر مسئلہ تقریباً فتاوی جات میں موجود ہے، اردو فتاوی جات میں۔ تو یہ ایک ایپ ہے darulaftah.info کے نام سے، دارالافتاء انفو۔ آپ پلے اسٹور پر لکھیں، میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا۔ پلے اسٹور پر ایپ بھی موجود ہے، اور اگر آپ گوگل پر لکھتے ہیں darulaftah.info تو اس کی ویب سائٹ بھی سب سے اوپر آ جائے گی۔ آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ویب سائٹ چلائیں، اور یا پھر اس کے 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر کے اس کو بطور ایپ اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، یا پھر پلے اسٹور پر لکھیں دارالافتاء انفو اور آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گی، اسے انسٹال کر کے کھول لیں۔ تو اب ہم اس ایپ کو چلانا سیکھیں گے۔ اس میں جنہوں نے یہ ایپ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کئی سارے دارالافتاؤں کے فتاوی جات اس میں جمع کیے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے شروع میں آئیکن نظر آ رہے ہیں، نیچے دارالافتاء، اوزان شرعیہ، اوزان شرعیہ کیلکولیٹر، زکوٰۃ فارم، حساب فدیہ نماز و روزہ، حساب عدت وفات، اور اپنا مسئلہ معلوم کیجیے۔ میں دارالافتاء پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، دارالافتاء دارالعلوم وقف دیوبند کے فتاوی جات ہیں، دارالافتاء دارالعلوم کراچی اور بنوری ٹاؤن، فاروقیہ، صادق آباد کا دارالافتاء، اور کراچی کے دارالعلوم یاسین القرآن، اور اشرف المدارس کراچی کا، اور اکوڑا خٹک کا جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک، اور ملتان کا خیر المدارس، اسی طرح کراچی سے جامعۃ الرشید ہے، جامعہ بنوریہ ہے، اور لاہور سے جامعہ اشرفیہ ہے، اور جامعہ عثمانیہ پشاور۔ یہ سارے انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی میں کلک کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن پہ کلک کرتا ہوں تو بنوری ٹاؤن کے یہ فتاوی ہمارے سامنے آ گئے۔ ایمان و عقائد کے مسائل، علوم و فنون کے مسائل، عبادات کے مسائل۔ میں عبادات پہ کلک کرتا ہوں تو طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ، ذبیحہ، قربانی۔ آپ کو قربانی کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو قربانی پر آپ نے کلک کیا، قربانی کے جانور سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو قربانی کے جانور کلک کیا۔ اب یہ سارے فتاوی آ گئے ہیں، اب ان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا مسئلہ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی، اس میں ایک جز ہو گیا اس ایپ کا دارالافتاء کے نام سے، آپ کسی بھی دارالافتاء کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ بیک پر آ گئے ہیں۔ باقی بٹنز کو دیکھنے سے پہلے اوپر دیکھیں، تلاش کا خانہ ہے ذخیرہ فتاوی میں تلاش، اس پر آپ کلک کریں اور اس میں آپ وہ لکھیں جو آپ مسئلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور کا بھی ہم نے دیکھا تو آپ لکھ دیں قربانی۔ آپ کو قربانی کے جانور سے متعلق کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو آپ نے صرف قربانی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تلاش بٹن پہ کلک کریں گے تو تمام دارالافتاؤں کے فتاوی جات آ جائیں گے۔ آپ بائیں طرف سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پھر آپ کے سامنے تمام دارالافتاؤں کے نام آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ جامعہ فاروقیہ نے قربانی سے متعلق جو مسائل بتائے ہیں
تو میں نے جامعہ فاروقیہ کو کلک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تلاش کے بٹن پہ کلک کریں گے تو جامعہ فاروقیہ کے قربانی سے متعلق جو فتاوی جات ہے وہ آ جائیں گے، اور وہ ہے ایک، فی الحال ایک آیا ہے اجتماعی قربانی میں اوجڑی چربی وغیرہ کی تقسیم کا حکم۔ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فتویٰ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فتویٰ کبھی تحریر کی شکل میں آئے گا اور کبھی تصویر کی شکل میں آئے گا۔ یہ آپ کی انٹرنیٹ کی اسپیڈ پر منحصر ہے، اگر آپ کے پاس دیر سے کھل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ سست ہے۔ یہ دیکھیں ان کا فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، بنوری ٹاؤن پہ کلک کر لیتا ہوں، اور اب تلاش کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں میں، تو بنوری ٹاؤن کے 1485 فتوے ہیں قربانی سے متعلق۔ اب اس میں دوسری قربانیاں بھی ہوں گی اور قربانی کے جانور والے قربانی بھی ہو۔ قربانی کے بڑے جانور میں 5 حصے قربانی اور 2 حصے عقیقے کے لیے ڈالنا، اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ کی شکل میں بنوری ٹاؤن، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بنوری ٹاؤن والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تقریباً ہر مسئلہ جو ہے ان کی ویب سائٹ پر ہمیں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سرچ کرنے کا طریقہ۔ آگے اوزان شرعیہ ہے، اوزان شرعیہ کیلکولیٹر ہے، زکوٰۃ فارم ہے، حساب فدیہ، نماز و روزہ وغیرہ، یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو ڈائریکٹ کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگاؤں، تو آپ اس کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروا کے اس سے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا فارم آپ فل کریں، تو نیچے سارا لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں نیچے جواب کی جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، کل مال زکوٰۃ کی مالیت 0 روپے، وہ رقم جو منہا کی جائے گی 0 روپے، وہ رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 0 روپے۔ اب یہ سارے سوالوں کے جوابات جو ہے نا وہ ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، تو وہ خود دیکھتے جائیں گے اپنے پاس موجود سونا جتنا ہے وہ کتنے کا ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ نہ لکھیں، جو چیز بالکل نہیں ہے اس خانے کو نہ فل کریں، اور جو چیز ہے اس خانے کو فل کر دیں۔ کسی جگہ اپنا امانت رکھوایا ہوا سونا، بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مثلاً 2 لاکھ روپے کا سونا اگر میں نے کہیں رکھوایا ہوا ہے تو اب یہ اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے نہیں آتی، نیچے جواب آ جائے گا، دیکھیں وہ رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہے 2 لاکھ روپے، تو یہ 2 لاکھ روپے کا سونا جو امانت رکھوایا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح چاندی کا فل کریں، نقدی پیسے جو جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں بینک میں اپنے پاس کسی کو دیے، امانت ہے، BC وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں مال تجارت سے متعلق یہ سارے خانے جب فل ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ کا کیا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ایک عورت ہے وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے دن عدت کے باقی ہیں اس کے، تو آپ حساب عدت وفات پر کلک کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے شوہر کی تاریخ وفات کیا ہے۔ مثلاً اگر آج کی تاریخ میں کسی کا شوہر وفات پا گیا ہے 30 جنوری، تو اس کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ اب 30 جنوری کو اگر کسی کا شوہر وفات پا گیا ہے تو اختتام عدت 4 ماہ 10 دن بعد ہوگی، 9 جون 2025 کو اس عورت کی عدت ختم ہوگی جس کے شوہر کا انتقال آج ہوا ہے۔ تو یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ پھر اس میں قمری تاریخ کے اعتبار سے ایک مسئلہ ہے، وہ نیچے لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوزان شرعیہ والا جو کیلکولیٹر ہے مفتی شفیع صاحب کی تحقیقات کے مطابق یہ بھی بڑا زبردست ہے، اور اپنا مسئلہ معلوم کیجئے، اس پر آپ کلک کرتے ہیں، آپ کسی بھی دارالافتاء کے سوال پوچھے والے بٹن پر کلک کریں اور ان کا جو فارم ہے وہ فل کر دیں، تو آپ کا سوال ان کے پاس چلا جائے گا، اور جو ای میل آپ نے دی ہوگی اس ای میل پر آپ کو ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے بعد ان کی طرف سے جوابی فتویٰ موصول ہو جائے گا۔ آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام بنوری ٹاؤن کا جیسے ہمارے سامنے آیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہیں بھی ہو رہی ہے تو آپ گوگل پر جائیں، اور گوگل پر آپ اپنے اعتبار سے لکھ دیں، مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں قربانی کے جانور میں عیب، اور اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو سوال ہے نا اس کا اہم حصہ آپ گوگل پر لکھیں، دیکھیں سب سے اوپر بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ آ گئی ہے، کون سے عیوب قربانی کے لیے مانے ہیں، آپ اس پر کلک کریں گے، بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھل جائے گی اور آپ کے سامنے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیا، ویسے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ویب سائٹ ہے، پتہ نہیں کس نے ویب سائٹ بنائی ہے، بنوری ٹاؤن کی اپنی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے یہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان ہی کی ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پر بھی ایک ذخیرہ ہے، اس کا بھی الگ سے پورا ٹیٹوریل بننا چاہیے کہ اس ویب سائٹ پر کیا کیا خزانہ موجود ہے۔ یہاں دیکھیں میں ان کے اس آئیکن پر کلک کرتا ہوں تو ان کے تعارف ہے، دارالافتاء ہے، بینات، یہاں سے رسالہ چھپتا ہے، ان کی کتابیں ہیں، دعائیں ہیں، اور بھی اس ویب سائٹ پر بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ آپ اگر نیچے جا کر دیکھتے ہیں تو نیچے دیکھیں خواب کی تعبیر معلوم کریں، اور نماز کے اوقات،
اور اسی طرح اسلامی نام. اب آپ سے کسی نے نام کا مطلب پوچھا ہے کہ بھئی اس نام کا کیا مطلب ہے، اس نام کا کیا مطلب ہے، تو آپ گوگل پر وہ نام لکھ لیں صرف، تو بھی بنور ٹاؤن کی ویب سائٹ آ جائے گی. نہیں آتی تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ نتھنگ سلیکٹڈ جو لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ سلیکٹ کریں کہ وہ جو نام ہے وہ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے. مثلا آپ سے پوچھا گیا ہے اسامہ نام کا مطلب، تو آپ الف کے لیے سلیکٹ کر لیں. اور لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے، تو جنس منتخب کر لیں، لڑکا رکھ دیا میں نے. تلاش کرے بٹن پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسامہ نام آتا ہے یا نہیں آتا. الف کے لڑکے کے نام جو الف سے شروع ہوتے ہیں وہ سب آ جائیں گے: ابرار، احسان، احسن، احترام، امتیاز، اشرف، انعام. اچھا، اب مجھے اس میں اتنے سارے ناموں میں کیسے تلاش کروں گا؟ تو آپ اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کریں اور فائنڈ ان پیج پر کلک کریں. یہاں آپ لکھیں اسامہ، تو اس پیج پر اگر اسامہ ہوگا تو وہ آ جائے گا. 2 کالم بنے ہوئے، اسامہ نام آ چکا ہے. اور اس میں اسامہ کا کیا لکھا ہوا ہے؟ کئی صحابہ کا نام تھا. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شعر. اور کس معنی میں، کس استعارے کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے؟ بہادر کے معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اسامہ.